میک دا ہوم انوائرمنٹ پلیزنٹ. انسان کے لیے اس کی مہارتیں اور صلاحیتیں حصی متاع ہیں. ان میں اس کے لیے شعوری طور پر دل آویزی پائی جاتی ہے. میری مراد محض اخروی اجر سے نہیں بلکہ واقعتاً یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جسے آپ اس کی حقیقی شکل میں ہی محسوس کر سکتے ہیں. آپ ان مہارتوں کو برے لوگوں کے اثرات سے محفوظ رہنے، اچھے لوگوں کی محبتیں حاصل کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے استعمال کریں. جی ہاں، بالکل ان کی اصلاح کرنے کے لیے بھی. ہم میں سے اکثر افراد کو اپنی اولاد اور اپنے دوست احباب کی سخت مزاجی کی شکایت رہتی ہے. کیا ہم نے کبھی ان کے خصائل کو تبدیل کرنے کی کوشش کی؟ بالکل نہیں. اور کتنی ہی ایسی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کی خوش اخلاقی کے قصیدے باہر سے سنتی ہیں لیکن خود گھروں میں ان کو اپنے عالی اخلاق شوہروں میں ایسی کوئی بھی صفت نظر نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ شوہر گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے اوپر بد اخلاقی کا جھوٹا خول چڑھا لیتے ہیں، لعنت ملامت کرتے ہیں، بیویوں کو خرچ دینے کے بعد احسان جتلاتے ہیں. جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں ان کی تعلیمات کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق گھر والوں اور باہر والوں کے لیے یکساں تھے. جامع ترمذی حدیث نمبر 1977 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی. حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. حضور علیہ السلام کا اپنی ازواج کے ساتھ طرز عمل کیسا تھا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 676 میں حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق پوچھتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہمارے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، جب نماز کا وقت ہوتا وضو کرتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے. تو کیا آج ہمارا بھی یہ عمل ہے؟ میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو. بات تو جب ہے کہ کوئی ایسا رابطہ پیدا کرو وہ تمہیں دیکھتے ہیں تم بھی انہیں دیکھا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایسی زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو راضی کر لیا تھا. اس میں کوئی تعجب نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں، جانوروں، ہر چیز پر آپ کی حکمرانی تھی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اندھیرے کو کوسنے کی بجائے اپنا چراغ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں.